بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رکشے میں ایک نوجوان حسین لڑکی بیٹھی تو میں اسے ایک ویران جگہ لے گیا۔ میں نے اس سے زیادتی کی مگر پھر اس نے مجھ سے ایسا بدلہ لیا کہ میری ساتوں نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو اپنی قید میں رکھ کر اس کی عزت خراب کی۔ اس سے پہلے میں بھی خود کو شریف اور باکردار مرد سمجھتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ہر مرد کے اندر اللہ نے عورت کے لیے کشش رکھی ہے۔ میں ایک عام سا مرد تھا، رکشہ چلاتا تھا، رزق حلال کماتا تھا۔ میں نے کبھی دھوکہ دہی نہیں کی تھی۔ گھر والوں نے ایک سلجھی ہوئی لڑکی سے میری شادی کر دی۔ میری بیوی عام سی لڑکی تھی، وہ نرم لہجے میں بات کرنے والی تھی، مگر گھر کو سلیقے سے چلانے کی عادت اسے پرکشش بناتی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اللہ نے اولاد سے بھی نواز دیا تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ گناہ کی طرف کبھی مائل نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ میرا کام تھا، دن بھر ہر قسم کی عورتوں اور لڑکیوں سے میرا سامنا ہوتا تھا، لیکن میں ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا۔ میں نے اپنا ایک اصول رکھا تھا، رکشے پر سوار ہونے والی عورتوں اور لڑکیوں کو بہت ذمہ داری سے ان کی منزل تک لے جاتا۔ جاننے والے لوگ مجھ پر اعتبار کرنے لگے۔ گھر کی عورتوں کو بازار یا رشتہ داروں کے ہاں اکیلا بھیجنا ہوتا تو مجھے بلا لیتے۔ میں لڑکیوں کو اسکول کالج پہنچانے کا کام بھی کرتا تھا۔ میں کبھی انہیں نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ جوان لڑکیوں کو اکیلے گلی محلوں میں لے جاتے ہوئے مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں گناہ بھی کر سکتا ہوں۔ میں عزت سے زندگی گزار رہا تھا، بیوی بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن شاید مجھے اچھی زندگی راس نہیں آئی اور میں گناہ کبیرہ کر کے خود اپنی پرسکون زندگی میں بے اطمینانی بھر لایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میرے بچوں کی چھٹیاں ہوئی تو بیوی بچوں کو لے کر کچھ دنوں کے لیے میکے چلی گئی۔ اس کے بھائی کی شادی کی تقریب تھی، وہ کچھ دن پہلے جا کر رہنا چاہتی تھی۔ گھر میں میں اکیلا رہ گیا تھا۔ بیوی کو میرے کھانے پینے کی فکر تو ہوتی تھی، مگر میں نے اسے اطمینان دلایا کہ میں اکیلے رہ سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ شادی میں بہت خرچ ہونے والا تھا، اس لیے اکیلا ہوا تو دن رات سواریاں اٹھانے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کروں۔ ایک روز شام کے وقت گھر جانے لگا تو روڈ پہ ایک لڑکی نظر آئی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں رکشہ اس کے قریب لے گیا تو اس لڑکی کا دودھ جیسا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور نہایت خوبصورت، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ مجھے وہ لڑکی بری طرح متاثر کر گئی۔ اتنا مکمل حسن اور نزاکت میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے آزاد گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا۔ اتنی لڑکی خوبصورت اکیلے روڈ پہ کھڑی کسی بھی مرد کو ملتی تو وہ اسے کبھی نہ بخشتا۔ میری نظریں بار بار بھٹک کر اس کے لاپرواہ حلیے پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، انکل مجھے ہسپتال تک جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اسے قریب ہونے پر میں نے اس کے گلابی سے چہرے پر نمی دیکھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آیا۔ میں نے کہا، آپ بیٹھ جاؤ، پیسے جتنے بھی ہوں دے دینا۔ وہ پریشان تھی۔ میں نے اسے ہمدردی سے رکشے میں بٹھا لیا اور ہسپتال کی طرف جانے والے راستے پر رکشہ موڑ دیا۔ میں اس لڑکی کو بار بار شیشے سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار میں اپنی نظریں نہیں جھکا رہا تھا، وہ اتنی حسین تھی کہ میرا دل چاہتا کہ اسے دیکھتا رہوں۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، مجھ جیسے عام مرد کو اتنی حسین لڑکی کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملی تھی۔ آج موقع ملا تو میں اپنی شرافت بھلا چکا تھا۔ جتنا میں اس کو دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی رکشے میں بیٹھ کر مجھ سے بولی، شکریہ انکل، میں بہت پریشان تھی۔ میرے والد ایک ہفتے سے ہسپتال میں پڑے تھے۔ سسک کر بولی، میری ماں زندہ نہیں، بابا کی فکر ہوتی ہے، مگر بھائی مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں، اس لیے میں خود ہی ہسپتال جانا چاہتی ہوں۔ بھائیوں سے بھی نہیں پوچھا، جلدی میں پیسے بھی ساتھ زیادہ نہیں لائی، مگر آپ کو ادھار ہسپتال پہنچتے ہی چکا دوں گی۔
وہ لڑکی شاید بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے مجھے سب کچھ بتانے لگی۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم تھی۔ میں اس لڑکی کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اسے ایسی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ ایک انجان مرد کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے نہ سمجھے ہوئے مجھے احساس دلا دیا کہ وہ اکیلی ہے، باپ بھی ہسپتال میں ہے۔ میں اسے بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا، میری نیت خراب ہونے لگی۔ میری بیوی ویسے بھی 4-5 دن سے میکے میں تھی، میں گھر میں اکیلا پڑا رہتا تھا۔ حسین لڑکی مفت میں مل رہی تھی، میرا دماغ مجھے اکسا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا جتنے مزے لے سکتا ہوں لے لوں۔ وہ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکی کے لباس سے آتی تیز خوشبو میرے حواس پر سوار ہونے لگی۔ میں نے کبھی غلط کام کرنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی سے دوبارہ کبھی میرا سامنا نہ ہوتا، نہ جانے وہ کس گھرانے کی لڑکی تھی۔ مجھے بھی اس نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس حسین لڑکی کو حاصل کرنے کا سوچ کر میں اپنا راستہ بدل گیا۔ وہ رونے میں مصروف تھی، اس لیے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ میں رکشے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا، مجھے جلد از جلد اس لڑکی کو قابو میں کرنا تھا۔ جب میں اپنے محلے میں پہنچا تو وہ لڑکی بولی، انکل یہ آپ کہاں لے آئے؟ مجھے ہسپتال جانا ہے۔ میں ہسپتال کا راستہ اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ میری جانب دیکھتی ہوئی یکدم ہوش میں آئی تھی۔ وہ لڑکی جتنی بے پرواہ تھی اور بے وقوف تھی، اس کی چھٹی حس نے شاید اسے خبردار کر دیا تھا۔ مجھے خوف تھا اگر وہ گلی میں شور مچا دیتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں نے اس سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہسپتال لے کے جاؤں گا، میرا موبائل گھر رہ گیا ہے، میں نے وہ لینا ہے۔ بلکہ مجھے اگر تمہارے ساتھ ہسپتال میں رکنا پڑا تو میں رک بھی جاؤں گا، تم اکیلی ہو، تمہیں واپس گھر بھی تو جانا ہوگا۔ میں بہانے بنا رہا تھا تو وہ لڑکی بہل گئی، بولی جی میرے بھائی تو نہ جانے کب آئیں گے، میں اپنے بابا کو دیکھ کر واپس گھر چلی جاؤں گی۔ پھر تشکر بھرے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپ ہی مجھے گھر چھوڑ دینا، میں گھر جا کر زیادہ پیسے دوں گی۔ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی۔ جب میں نیچے اترا تو وہ رکشے میں جم کر بیٹھی رہی۔ وہ مجھے اتنا شریف سمجھ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کرایہ معاف کرنے والا مرد اس کی عزت بخشنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کہا، یہاں پر تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تم گھر آ جاؤ، میں موبائل لے لوں تو پھر میرے ساتھ چلی آنا۔ وہ لڑکی آ گئی تو میں نے اطمینان سے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور لڑکی کو کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ پریشان ہوگی، بولی میں صحن میں ٹھیک ہوں۔ اس کی گھبراہٹ بڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا، نہیں صحن میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کمرے میں آؤ، تو میں اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اندر لے جانے لگا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، اس کے وجود کی لرزش مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بازو پکڑنے کے بعد میں مزید پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ موم کی بنی ہوئی کوئی سفید گڑیا ہے۔ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنی اصلیت مزید چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو بیڈ پر دھکا دے کر گرایا۔ وہ لڑکی خوف سے رونے لگی اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے اوپر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی سی چادر چھین لی۔ سرخ رنگ کے لباس میں اس لڑکی کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ میں اسے شیطانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی بولی، انکل آپ کی بہن بیٹی ہوگی، آپ کو خدا کا واسطہ میری عزت سے مت کھیلو، مجھے میرے باپ کے پاس ہسپتال پہنچا دو۔ وہ روتی ہوئی فریاد کرنے لگی اور مجھے زیادہ پیسوں کا لالچ دینے لگی، لیکن میں بہرا ہو چکا تھا۔ وہ کسی پنجرے میں قید ہو چکے پرندے کی طرح پھڑ پڑانے لگی، لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کھایا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، میرے ہوش کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ میں جنگلی پن سے اس لڑکی کو نوچنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر تھک گئی اور بے ہوش ہو گئی تو میں اس سے دور ہوا۔ باہر رات گہری ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے گھر والوں کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں گئی۔ یہ بات وہ لڑکی مجھے خود بھی بتا چکی تھی، اس لیے میں مطمئن تھا۔
اس وقت وہ لڑکی وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے وہیں بیڈ پر لاوارث لاش کی طرح چھوڑ کر مزے سے کھانا کھانے لگا۔ اس دن مجھے لگا میرے اندر کوئی اور مرد جاگ گیا ہے جو انسان نہیں جنگلی تھا۔ میں جتنا اس لڑکی کی طرف دیکھتا تھا اتنا ہی اسے استعمال کرنے کی طلب بڑھتی جاتی تھی۔ اس رات میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں قید رکھا۔ پوری رات میں اس لڑکی کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہا۔ وہ لڑکی خوف و اذیت سے بے جان ہو رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ اس کی مزاحمت بھی کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پوری آزادی تھی۔ مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا اور اس لڑکی کی فریادوں پر میں کان نہیں دھرتا تھا۔ وہ مجھ سے التجائیں کرتی رہی، روتی رہی، مجھے بیوی بچوں کے واسطے دینے لگی، باپ کے پاس جانے کے لیے منتیں کرنے لگی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا۔ حالانکہ مرد کی اصل شرافت یہی ہے کہ جب اسے گناہ کا موقع ملے تو وہ اپنے نفس پر قابو پا لے۔ سب سے مشکل جنگ نفس کی جنگ ہوتی ہے، اور مجھ جیسے کئی مرد موقع نہ ملنے پر شریف بن جاتے ہیں اور خود کو عظیم سمجھ لیتے ہیں، مگر جو موقع میسر ہو۔ وہ لڑکی بہت معصوم تھی اور بہت حسین اور نازک بھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی مگر میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس جیسی حسین لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں۔ میری مجبوری تھی، بیوی بچے آ جاتے تو اس لڑکی کو کہیں چھپا کر رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر صبح ہوئی تو میں نے سوچا اس لڑکی کو اسی روڈ پر چھوڑا جہاں سے میں لایا تھا۔ میں نے 5 گھنٹے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا۔ اب صبح کو اجالا پھیلنے سے پہلے میں اس کو واپس لے جانے لگا، مگر اچانک اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے بولی، مجھے اپنے گھر نہیں جانا، میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے۔ سب پوچھیں گے کہ میں پوری رات کہاں غائب رہی، تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ میرے باپ کو خبر ہوئی تو وہ صدمے سے مر جائے گا۔ وہ مجھے بددعائیں لینے لگی، اللہ تمہارا سکون برباد کرے، میں جو تمہیں شریف سمجھی تھی۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی حالت میں پہلے ہی خراب کر چکا تھا۔ اس کے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر وہ سرخ چہرہ لیے بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اپنے حواس بحال کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اگر اس حالت میں اس لڑکی کو لے کے گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، میں تمہارا پولیس کو بتاؤں گی تو میں پھانسی کی سزا دلواؤں گی۔ میں اس لڑکی کو دور دھکیلنے لگا، میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ پاگلوں کی طرح بولتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں جانا۔ میں نے سوچا میرے پاس رکنا چاہتی ہے تو کیوں زبردستی گھر سے نکالوں۔ میں رک گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور واپس جانے کا سوچ کر اس پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ میں اس کی جو حالت کر چکا تھا اسے کوئی بھی دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ اس کے ساتھ کسی نے درندگی دکھائی ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی لاغر سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ پہلی بار جب اسے لگا اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، مگر ایک ہی رات میں نے اس پر کئی داغ لگا دیے تھے۔ اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو کچھ دن مزید گھر میں رکھنے کا سوچ کر پرجوش ہو گیا۔ میری بیوی بھی واپس نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کا بولتا تو شاید وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ لڑکی نیم بے ہوش ہو رہی تھی، کب سے بھوکی پیاسی تھی۔ میں نے تو رات کا کھانا کھا لیا تھا مگر اس لڑکی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا اور جگانے کی کوشش کی۔ اسی وقت میرے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ میں ڈر گیا۔ صبح قریب تھی، ابھی تو فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نہ جانے کس کی کال آئی تھی۔ میں نے موبائل دیکھا تو ایک انجان نمبر تھا۔ پہلے ہی میں بہت گھبرایا ہوا تھا، اچانک کال نے مجھے اور ڈرا دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی تو آگے سے میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ پریشان سے بولا، بھائی جان، ہماری دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں ہسپتال لے آئے ہیں۔ باجی نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں۔ میں نے فکر مندی سے اپنی دادی ساس کی طبیعت کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ میری بیوی خواہ مخواہ مجھے اپنے میکے میں نہیں بلاتی تھی، وہ جانتی تھی مجھے کمائی کے لیے رکشہ چلانا ہوتا ہے۔
میرے پوچھنے پر میرے سالے نے مجھے بتایا ہماری دادی پہلے بھی بیمار تھی، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اسی لیے میری بیوی مجھے بلوا رہی تھی۔ میں سسرال کا سب سے بڑا داماد تھا۔ ایسے موقع پر میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اپنے سسرال کے ساتھ رہوں۔ میں نے اپنے سالے کو جلد آنے کا بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ لڑکی اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرا جلد سسرال جانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اب اس لڑکی کو اکیلے گھر میں رکھنا خطرے کی بات تھی۔ میں پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ اس لڑکی کا کروں تو کیا کروں۔ صبح ہو جاتی تو گھر سے نکلنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ میں نے ایک چادر میں اس لڑکی کو لپیٹ کر اس کا زخمی وجود چھپایا اور رکشے میں بٹھا کر نیم اندھیرے میں اسی روڈ کی طرف چلا گیا جہاں سے اس لڑکی کو لایا تھا۔ یقیناً وہیں قریب اس لڑکی کا گھر ہوگا۔ گناہ کرتے ہوئے تو میں خوش تھا، مگر اب میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اگر پولیس کی نظر میں آ جاتا تو ساری عمر جیل میں بیٹھا رہتا۔ جب اس روڈ پر پہنچا تو وہ جگہ بالکل ویران اور خالی تھی، دکانیں بند تھیں۔ میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ لڑکی کو اکیلا چھوڑنا خطرے سے کم نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ میں اس لڑکی کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے لگا۔ شرم کی بات تھی، میں خود اس کی عزت خراب کر چکا تھا، مگر اب اسے درندوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی۔ اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا، مگر اب میں اس کی فکر کر رہا تھا۔ میری کوشش پر وہ لڑکی کچھ ہوش میں آئی تو میں نے اس کو رکشے سے اتارا۔ وہ ایک دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے ابھی گر جائے گی۔ میں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ رکشہ روک کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتا پیچھے سے وہ لڑکی اپنے گھر گئی بھی تھی یا نہیں۔ میرے پاس اس کی فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اس کا گناہ گار تھا۔ میں تو خود پکڑے جانے کے خوف سے چھپ رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے سارے راستے میں دعا کرتا رہا کہ وہ لڑکی میری شکل بھول جائے۔ اس کی یادداشت اتنی اچھی نہ ہو کہ کبھی سامنا ہو تو وہ مجھے پہچان لے۔ میں پورے شہر میں سواریوں کو چھوڑنے جاتا تھا۔ کہیں اس لڑکی کے سامنے آ جاتا اور وہ مجھے پہچان لیتی تو مسئلہ ہو جاتا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے اس کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، مگر تب تو مجھ پر شیطان حاوی ہو رہا تھا۔ میں گھر آیا اور سکون سے سو گیا۔ میں اپنی طرف سے معاملہ دبا چکا تھا، سب نشانات بھی مٹا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا عورت اپنی زندگی تباہ کرنے والے مرد کی شکل ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور جس سے نفرت کرتی ہے اسے کبھی نہیں بھولتی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے اس کی معصومیت کو تباہ کیا تھا، وہ مجھے کیسے بھول جاتی۔ اگلے روز میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میری بیوی کی دادی آخری سانسوں پر تھی۔ میرے پہنچنے سے کچھ وقت پہلے وہ زندگی سے ہار گئی۔ جب میں پہنچا تو گھر میں غم کی فضا پھیلی تھی۔ میں سنجیدگی سے اپنے سسر اور سالے کی مدد کروانے لگا۔ تدفین کا سارا انتظام میں نے خود کیا تھا۔ کچھ روز بعد میرے سالے کی شادی تھی، مگر اب شادی آگے کر دی گئی تھی۔ میری بیوی بھی کل ہونے کے بعد میرے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں اپنی بیوی کا غم بانٹنے اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو گیا۔ میرے دماغ سے اس لڑکی کا خیال بالکل نکل گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے کے بعد میں پھر سے شریف مرد بن چکا تھا۔ لوگوں کے سامنے میں نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ لوگوں کے سامنے اب بھی میں نظریں جھکا کر تمیز سے بات کرنے والا مرد تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے کم عمر کنواری اکیلی لڑکی ملنے پر اس کا کیا حال کیا تھا۔ ایک روز میرے رکشے پر چند عورتیں سوار ہوئیں۔ انہیں مطلوبہ جگہ پہنچنے کے لیے جس روڈ پر گیا وہ وہی روڈ تھا جہاں مجھے وہ لڑکی ملی تھی۔ اس جگہ پر جاتے ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے اس کے واسطے فریادیں یاد آئیں۔ اس لڑکی سے کبھی سامنا ہو جاتا تو میں خود کو کیسے بچاتا۔ ان عورتوں نے مجھے قریبی گلی میں گھر کا پتہ بتایا۔ پہلی بار میں ان عورتوں کو ان کی منزل تک نہیں پہنچا سکا۔ مجھے ڈر تھا اس لڑکی کا گھر بھی وہیں کہیں ہوگا، وہ مجھے دیکھ لے گی۔ میں نے ان عورتوں کو روڈ پر اتار دیا اور بہانے بنانے لگا کہ میرے رکشے کے ٹائر خراب ہو گئے ہیں۔ وہ عورت مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کرایہ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے رکشہ واپس گھر کی طرف بھگایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں اتنی ڈھٹائی سے اس لڑکی کی عزت اور ناموس مٹی میں رون چکا تھا، اس کی فریاد پر بھی نہیں کانپا تھا۔
اکیلے روڈ پر بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے بھی مجھے شرم نہیں آئی تھی، لیکن اس واقعے کو 1 ماہ گزرنے کے بعد اب بھی مجھ پر خوف سوار ہونے لگا تھا۔ میں اس روڈ کے قریب جاتے ہوئے گھبرانے لگا، کہیں وہ لڑکی وہیں کھڑی نہ ہو۔ گلیوں میں داخل ہوتے بھی مجھے وہم ہونے لگتا، کہیں وہ لڑکی مجھے دیکھ نہ لے۔ میری بیوی مجھے گمسم دیکھ کر پریشان رہنے لگی، بولی اب تم گھر کو وقت نہیں دے پاتے، بچے تمہیں بلاتے رہ جاتے ہیں اور تم غائب دماغ سے بیٹھے رہتے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ میں بیوی کو کیا جواب دیتا، بات بدل دیتا، کبھی بہانے بنانے لگتا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس لڑکی کا جملہ یاد آ جاتا، میں پریشان رہنے لگا۔ دادی ساس کا 40واں ہو گیا، میری بیوی کے بھائی کی شادی تھی، 2 ماہ بعد طے کر دی گئی۔ میں ایک روز بازار سے سامان لینے گیا، وہاں میرے سامنا اس لڑکی سے ہوا، وہ کسی عورت کے ساتھ تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی، اس کا دمکتا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گیا، میں نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی میرے پاس آئی، میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، میں وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بازار میں سب لوگوں کے درمیان میں مجھے پکار لیتی تو لوگ متوجہ ہو جاتے۔ میں خود کو نارمل کر کے کھڑا رہا، میں نے سوچا اگر وہ سوال کرے گی تو مکر جاؤں گا، مگر اس لڑکی نے میرے پاس آ کر جو بات کی وہ مجھے حیرت سے دنگ کر گئی۔ لڑکی بولی، میں اس رات کو بھول نہیں پائی، پہلے مجھے تم پر غصہ تھا، لیکن پھر میں اس رات کو سوچتی رہی، مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ایک اور رات گزارنا چاہتی ہوں۔ اس بار مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں دل سے راضی ہوں۔ میں ہکا بکا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ معصوم نازک سی لڑکی اتنی بے باک اور فحش ہو چکی تھی کہ واضح الفاظ میں اپنی خواہش بتا رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ لڑکی بولی، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے پوچھا، وہ عورت کون ہے جس کے ساتھ وہ آئی ہے؟ لڑکی بولی، وہ ہمارے گھر کام کرنے والی ماسی ہے، میں اس سے بہانہ بنا لیتی ہوں، ہم گھنٹے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں۔ میں مان گیا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، یہ احساس مجھے مغرور کر رہا تھا کہ وہ لڑکی مجھ جیسے مرد کو یاد کر رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ چل پڑی، اس لڑکی کو ایک نچلے درجے کے ہوٹل میں لے گیا، ایک کمرہ بک کروا لیا۔ میں نے 1 گھنٹہ اس لڑکی کے ساتھ گزارا۔ اس لڑکی نے مجھے بالکل نہ روکا، نہ کوئی فریاد کی۔ وہ ڈری سہمی لڑکی اب بے باک ہو چکی تھی۔ مجھے بہت سی لڑکیاں ملی تھیں، اس لڑکی کے ساتھ جب میں 1 گھنٹہ گزار کر اس ہوٹل سے نکلا تو باہر نکلتے ہی میں نے اس سے کہا، پھر کبھی ملنا ہو تو بلا لینا۔ میں اسے اپنا نمبر دینا چاہتا تھا، وہ اطمینان سے بولی، نہیں اب نہیں ملنا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں اگلی بار زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ تب اس لڑکی نے مجھے مسکرا کر بتایا کہ مجھے 2 ماہ سے ایڈز کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں زیادہ دن بچ نہیں پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گیا، میں ایڈز والی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا چکا تھا، میرے ہوش اڑنے لگے۔ وہ بولے، تم جیسے گھٹیا مرتی ہو، جیسے میں گھر میں اتنی ذلیل ہوئی کہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرا باپ ذلت سے مر گیا، بھائیوں نے قطع تعلق کر لیا، میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، میں کمزور سی لڑکی ہوں، بدلہ نہیں لے سکتی تھی، مگر ٹھان لیا تھا اپنی بیماری تمہیں بھی تحفے میں دوں گی، میری زندگی جلد ختم ہو جائے گی، اب تمہاری باری ہے سسک سسک کر مرنا اور سوچنا کہ تم نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی۔ لڑکیاں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی معاف نہیں کرتی۔ وہ لڑکی مجھے اندھے کنویں میں دھکیل کر چلی گئی، میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ میں جوان مرد تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اب میں جانتا ہوں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گا۔ دن بدن بگڑتی حالت مجھے موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ میں اپنے گناہ پر اکیلے میں روتا ہوں، شاید وہ لڑکی مر چکی ہو۔ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں دوستو، دعا کیجیے گا مجھے معافی مل جائے۔ آج کی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ روز ایک نیا واقعہ اور نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔